قربانی کا وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کا جو وقت ان کی اس آیتوں کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کے مطابق یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ یہی جو ہے زیادہ صحیح قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے، ورنہ بعض اہل علم 12 ذی الحجہ تک ہی مانتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ جیسا کہ سنن کی بعض روایتوں میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ عید کے دن کے بعد مزید 3 دن والی بات ہے، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ سنن کی بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو قربانی کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے بعد سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ عید کی نماز سے پہلے جو آدمی جانور ذبح کر لیتا ہے انما ہی شاۃ لحم، وہ قربانی کا گوشت نہ ہوا بلکہ گھر میں کھانے پینے کے لیے اس نے گوشت تیار کر لیا، یعنی وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر دیتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ قربانی اگر واقعی کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہ جانور ذبح کرے۔ اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور اسی سے جڑا ہوا آتا ہے، میں وہ بھی بتا دوں۔ شہروں میں عام طور پر عیدگاہ 1 سے زائد ہوتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شہر میں عید کی نماز ہو گئی ایک عیدگاہ میں، لیکن جس کی طرف سے قربانی ہو رہی اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک عیدگاہ ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تب قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر الگ الگ عیدگاہ میں 1 سے زائد مقام پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی نماز جب تک نہ پڑھ لیں تب تک ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔